علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم فی سورۃ الشورى آیت نمبر 7. محترم سامعین کرام، حاضرین اعزام، معزز مقرر خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جنت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں حق بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق دے، آمین. سامعین، سورۃ الشورى آیت نمبر 7 میں اللہ کا فرمان ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. آئیے سب سے پہلا دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے جنت کا تذکرہ کس طرح کیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ کا فرمان ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی خوشخبری دیجیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا اور ان کے پاس شکل پھل لے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں سے پہلے دیا گیا تھا. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گے، نیک لوگوں ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں. دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے آیت نمبر 73 سے 74 تک، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی گھروں گھروں جنت کی طرف روانہ کے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب جنت کے پاس آئیں گے اور دروازے کھول دیا جائے گا اور وہاں کے فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. جنتی کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جہاں چاہے ٹھہرے. نیک لوگوں ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں. حدیث کی کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 3328 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے پہلا جنت میں داخل ہوگا ان کی شکلیں 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گی. ان کے بعد داخل ہونے والے صورت آسمان سے سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہوں گی. انہیں پیشاب پیخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ کلیاں مخصوص سے پاک ہوں گے اور ان کے جسم سے جو پسینہ نکلا وہ کشمیری جیسے ہوگی. ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی. ایک دوسری حدیث جو بخاری شریف کے اندر حدیث 4428 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ باغ ایسے ہوں گے جن میں برتن دوسری ہر چیز چاندی کی ہوں گی، اور وہ باغ ایسے ہوں گے جن میں برتن دیگر دوسری ہر چیز سونے کی ہوں گی. ہمیشہ جنت میں رہنے والے جنتوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اپنے آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے، اور ماں اور بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو علم کی تعلیم سیکھنے کے لیے بھیجے جہاں باصلاحیت کی معلم کے ذریعے سے تربیت کی جاتی ہے جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.